السلام علیکم ساتھیوں، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جبل احد کے دامن میں شہداء کی لاشیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود شہداء کی لاشوں کا معائنہ فرما کر عزیز جان چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کے پاس موجود تھے، جنہیں ایک غلام وحشی بن حرب نے چھپ کر پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کیا، اور پھر ہند بنت عتبہ نے غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے باپ کے انتقام میں لاش کا بدترین مسئلہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ تو پہلے ہی تھے، لیکن اب بہت زیادہ دکھی ہو گئے۔ مسلمانوں کے انتشار، عارضی پسپائی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو جیسے بونچال آ گیا۔ بیشتر خواتین میدان جنگ کی جانب دوڑ پڑی، جن میں ایک عمر رسیدہ شیر دل خاتون حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو ہاتھ میں نیزہ پکڑے میدان احد کی جانب جا رہی تھی۔ راستے میں کچھ لوگوں کو میدان جنگ سے منہ موڑ کر مدینہ منورہ واپس آتے دیکھا تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ غضبناک انداز میں بولی، تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، زبیر، اپنی والدہ کو آگے آنے سے روکو۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ لی تو کہیں صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے والدہ کی جانب دوڑے اور ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا، اماں جان رک جائیے، آگے نہ جائیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، زبیر، میرا راستہ چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کیوں روکنا چاہتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن اس وقت تو مجھے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے۔ بیٹے نے کہا، اماں جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ بیٹے کو ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے بولی، شہداء کے پاس لے جاؤ۔ صبر و تحمل کی پیکر باہمت بہن نے ماں جائے کا مجروح جسم اور بکھرے اعضاء نہایت حوصلے سے دیکھے اور گویا ہوئی، اے جانے مدر، تو نے یہ شہادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے قبول کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ مسلمانوں کو اس عظیم قربانی کا اجر دے گا۔ یوں دعائے مغفرت کے بعد مدینہ منورہ واپس چلی گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بھائی کے کفن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 سفید چادریں پیش کی۔ دوستو، اس بہادر خاتون کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام حالہ بنت وہب تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ اس بنا پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے علاوہ خالہ زاد بہن بھی تھی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے تھے، چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی بہن بھائی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں اور 9 چچا تھے، جن میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے، جبکہ مزید 2 پھوپھیاں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ دوستو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان کے بھائی حارث بن حرب کے ساتھ نکاح ہوا تھا، جن سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر حقیقی عوام بن خویلد سے ہوا۔ ان سے 3 بچے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صائب اور عبد القاب پیدا ہوئے۔ تاہم عوام بن خویلد بھی جلد وفات پا گئے۔ یوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی اور پھر اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر زندگی بھر نکاح نہیں کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی 2 بچوں کی سیرت کی کتب میں ذکر نہیں ملتا، اسی لیے اکثر مصنفین نے صرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ دوستو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اور باروب سردار کی بیٹی، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھائی کی بہن، شجاعت و بے خوفی، حق گوئی و بے باکی کی پیکر، نہایت زرک، دانش مند، پرعزم اور مدبر خاتون تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توانا، مضبوط، جری اور نڈر بنانے کے ساتھ ساتھ سامان حرب کے استعمال کی خصوصی تربیت کا انتظام کیا، چنانچہ وہ شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور شاہ سواری کے ماہر تھے۔ غزوات کے دوران میدان کارزار میں ان کے کارنامے تاریخ اسلامی کی صفحات پر سنہرے حروف سے منقش ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ خطاب سے نوازا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ سب میری والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا انعام ہے۔ دوستو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم عمر تھے کہ ان کا بازار میں ایک جوان شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا تو بولی، یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا یا اس جوان سے ڈر گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے تو اس طاقتور شخص کا بازو توڑ دیا۔ اتنے میں وہ شخص خود بھی آ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرہ بھی تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر ایک شعر کہا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے شخص، تو نے زبیر کو سمجھا کیا تھا؟ کیا تو نے انہیں پنیر سمجھا تھا یا کھجور یا پر پھیلانے والا شکرا؟ دوستو، کچھ اہل سیر نے اپنی کتب میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عبد المطلب کی وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے موقع پر ان کے کہے گئے اشعار کتب کی زینت ہے۔ دوستو، کفار کے 10,000 جنگجوؤں کا مشترکہ لشکر مدینے کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے آندھی طوفان کی طرح قریب آتا جا رہا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان خواتین اور بچوں کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس زمانے میں انصار کے قلعوں میں سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ فارے تھا، جو بنو قریظہ کی یہودی آبادی سے متصل تھا۔ چونکہ بنو قریظہ سے امن کا معاہدہ تھا، لہٰذا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خواتین اور بچوں کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے میں منتقل فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ ابن حشام کے مطابق مدینے کے تقریباً تمام مسلمان مرد اس جنگ میں مصروف تھے۔ کفار کی فوج خندق کے باہر سے مدینے کا محاصرہ کر چکی تھی کہ اچانک بنو قریظہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مدینے کے اندر موجود یہودیوں نے قلعے پر حملے کی منصوبہ بندی کر لی۔ انہوں نے حملے سے قبل ایک جاسوس قلعے کے معائنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص اندر کی سنگن لینے اور فوجی طاقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ صاحب فراست خاتون تھی۔ اس یہودی کی پورے اسرار حرکات و سکنات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی جاسوس ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر قلعے کے نگران حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت یہاں بیٹھنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مصروف نہ ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی اس وقت 58 سال تھی، لیکن صحت مند تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو خود ہی کمر کس لی۔ قریب ہی ایک ڈنڈا پڑا ہوا نظر آ گیا۔ میں مضبوطی سے اسے پکڑ کر دروازے کی جانب گئی۔ ابھی میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے اندر گھسنے کی کوشش کی، اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے ڈنڈے کی تابڑ توڑ ضربوں سے اسے موت سے ہمکنار کر دیا۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں نے اس یہودی کا کام تمام کر دیا ہے، اب آپ جا کر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان اتار لے۔ وہ مرد ہے، وگرنہ میں خود اتار لیتی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مگر مجھے تو اس کے ہتھیاروں اور سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خدشہ صحیح تھا۔ اپنے ایک ساتھی کی موت کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان فوجی موجود ہیں، چنانچہ پھر انہیں حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ دوستو، ابن اسیر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسلام دشمن کا سر قلم کیا، جس کی بنا پر مسلمان خواتین محفوظ رہی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھتیجے تھے اور خالہ زاد بھائی بھی، چنانچہ انہیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے صاحبزادے زبیر کو ابن صفیہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ویسے تو پورا مدینہ اور تمام مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر غم زدہ تھے، لیکن دو ہستیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نڈھال تھی۔ دوستو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے تھیں، لہٰذا انہوں نے مکے میں قریش کے جبر و استبداد کا وہ دور بھی دیکھا کہ جب اپنے عزیز رشتہ دار خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ خود ان کے معصوم فرزند زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے حقیقی چچا نوفل بن خولد ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا کہ آپ لہو لہان ہو جاتے۔ پھر انہوں نے اسلام کا وہ دور عروج بھی دیکھا جب مسلمان فاتح عالم تھے اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ دوستو، مسلمان خواتین کے لیے رہتی دنیا تک جرت و بہادری اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال بننے والی اس عظیم مجاہدہ نے 20 ہجری میں 73 سال کی عمر میں امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داعی اجل کو لبیک کہا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔